بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام آج کے ساتھ اظہر نیاز۔ یا اللہ تیرا شکر کہ تو نے آج کا دن دکھایا، مولا کریم ہمیں آج سارا دن چھوٹے بڑے گناہوں سے محفوظ فرمانا۔ 4 فروری 1917 پاکستان کے 5ویں صدر اور تیسرے چیف آف دی آرمی اسٹاف جنرل آغا محمد یحییٰ خان کا یوم پیدائش ہے۔ آغا محمد یحییٰ خان 1917 میں پنجاب کے شہر چکوال میں پیدا ہوئے۔ 7 بہن بھائیوں میں سے 6 نمبر پر تھے۔ ان کے علاوہ ان کا ایک بھائی آغا محمد علی اور 5 بہنیں اور بھی تھیں۔ یحییٰ خان کے بیٹے علی یحییٰ کے بقول ان کے آباء و اجداد 200 سال قبل براستہ افغانستان بر صغیر میں آئے اور پشاور کو اپنا مسکن بنایا۔ یحییٰ خان کے خاندان کا تعلق قزلباش ذات سے تھا۔ والد خان بہادر آغا سعادت علی خان انڈین پولیس میں ایک اعلیٰ عہدیدار تھے۔ ابتدائی تعلیم گجرات سے حاصل کرنے کے بعد جامعہ پنجاب سے گریجویشن کیا۔ ان کے بعد انڈین ملٹری اکیڈمی دہرادون چلے گئے۔ 1938 میں فوج میں کمیشن حاصل کیا۔ دوسری عالمی جنگ کے دوران مختلف محاذوں پر خدمات انجام دیں۔ 1945 میں اسٹاف کالج کوئٹہ سے کورس مکمل کر کے مختلف عہدوں پر متمکن رہے۔ بعد ازاں اسٹاف کالج کوئٹہ میں انسٹرکٹر بھی مقرر ہوئے۔ قیام پاکستان کے بعد مختلف ہیڈ کوارٹرز اور جنرل ہیڈ کوارٹر میں اعلیٰ عہدوں پر فائز رہے۔ 1962 میں مشرقی پاکستان کی گریزن آفیسر کمانڈنگ مقرر کیے گئے۔ سپٹمبر 1965 کی پاک بھارت جنگ میں نمایاں خدمات کے صلے میں حلال جرأت کا اعزاز حاصل کیا۔ ستمبر 1966 میں جنرل محمد موسیٰ خان کے ریٹائر ہونے کے بعد افواج پاکستان کے کمانڈر ان چیف مقرر ہوئے۔ 1965 کی جنگ کے بعد جب معاہدہ تاشکند کے حوالے سے پاکستان میں تحریک کا آغاز کیا جو کافی شدت اختیار کر گئی اور رفتہ رفتہ ایوب خان کے خلاف ایک قوت کی شکل اختیار کر گئی۔ وزارت خارجہ کا قلمدان جو تھا وہ بھٹو کے پاس تھا اس وقت، اور انہوں نے اس وقت پیپلز پارٹی کی بنیاد رکھی، اور جو ایوب خان کے خلاف مخالفت ہو رہی تھی اس سے ذوالفقار علی بھٹو نے کافی فائدہ اٹھایا۔ اچھا، یہ جو موجود ہیں یحییٰ خان، ان کی شہرت کی وجہ 1970-71 بنی جب مشرقی پاکستان بنگلہ دیش بن گیا، اور خیال کیا جاتا رہا کہ یحییٰ خان ہی اس پوری اس کے پیچھے تھے۔ صاف ظاہر ہے کہ اس وقت یہ چیف آف دی آرمی اسٹاف تھے فوج کے، لیکن بہت سارے مسائل تھے جو آج کے لوگوں سے بات کریں تو پتہ چلتا ہے کہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے میں کن کن لوگوں کا ہاتھ تھا۔ مجھے بے شمار ایسے لوگوں کا انٹرویو کرنے کا موقع ملا ہے جن کا کہنا یہ تھا، جو کہ وہاں موجود تھے مشرقی پاکستان میں بھی، کہ مشرقی پاکستان کے لوگ کسی صورت میں بھی بنگلہ دیش کے حق میں نہیں تھے، وہ نہیں پاکستان کو چھوڑنا چاہتے تھے، لیکن ایسے حالات پیدا کیے گئے کہ انہیں مجبوراً ایک کڑوی گولی کو نکلنا پڑا۔ بہرحال یحییٰ خان پہ بہت سارے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ مجھے ذاتی طور پر ایسے لوگوں سے ملنے کا موقع ملا جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے دن رات ایوان صدر میں گزارتے تھے، ان کی ڈیوٹی وہاں ہوتی تھی۔ 2-3 باتیں میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا۔ ایک کیمرہ مین نے مجھے بتایا کہ یحییٰ خان جب اپنے آفس میں آتے تھے تو وہاں ایک قائد اعظم کی تصویر لگی ہوئی ہوتی تھی، سب سے پہلے آ کر وہ اس کو سلوٹ کرتے تھے، کافی دیر اس کو دیکھتے رہتے تھے، پھر اپنی چیئر پر بیٹھتے تھے۔ یہ ان کے روز کا معمول تھا۔ کہتا کئی مرتبہ میں نے دیکھا یحییٰ خان گئے، قائد اعظم کی تصویر کو بہت دیر تک دیکھتے رہے، پھر ان کو سلوٹ کیا اور پھر اپنی کام کاج کا آغاز کرتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی انہوں نے OIC میں جو اس وقت بن رہی تھی بہت اہم کردار ادا کیا، اور انڈیا نے بڑی کوشش کی کہ اس میں انڈیا کو ممبرشپ جو ہے وہ مل جائے، لیکن وہ یحییٰ خان تھے جس کی وجہ سے انڈیا کو اس میں نہیں مل سکی، اور انہوں نے بہت سختی سے اس بات کو کر دیا کہ یا انڈین ڈیلیگیٹ اس میں بیٹھے گا یا یحییٰ خان بیٹھیں گے، جس کی وجہ سے اردن نے بھی اس کی حمایت کی، اور اس طرح ایک ایسی صورتحال ہوتے ہوتے بچ گئی جس میں یہ پہلا اجلاس تھا جس میں یحییٰ خان نے بھی شرکت کی، اور OIC بنائی جا رہی تھی، نئے نئے ممبر اس میں شامل کیے جا رہے تھے۔ کمیٹڈ پاکستانی تھا، پاکستان کے حوالے سے اس نے کوشش کی کہ جتنا بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکے، لیکن اس کی ذاتی شخصیات کی وجہ سے، جس میں کثرت شراب نوشی بھی شامل تھی، بہت سارا اس پر الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن کرپشن، ایک پینی کی، ایک ٹیڈی پیسے کی کرپشن بھی جو ہے وہ یحییٰ خان کے خلاف جو ہے آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ نہ اس زمانے میں اس بات کا اظہار کیا گیا کہ یحییٰ خان جو ہے وہ کرپٹ ہے اور اس نے مالی کیا، نہ اس کے بیٹوں کو اس نے اس بات کی اجازت دی کہ وہ کسی قسم کا جو ہے اس کے نام پر کوئی دھبا لگانے دیں۔ بہرحال جی،
یحییٰ خان کا آج یوم پیدائش تھا، 4 فروری 1917 کو وہ پیدا ہوئے۔ آج ایک ملک کا یوم آزادی ہے، سری لنکا اس کا نام ہے۔ برطانیہ سے 1948 میں آزادی حاصل کی۔ لنکا کے نام سے بہت ہی مشہور ہے، جزیرہ ہے، اور اس کی شکل کسی آنسو کی طرح انڈیا سے بالکل نیچے سمندر میں پڑی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اس کا ایریا جو ہے وہ 65,610 اسکوائر کلومیٹر ہے۔ دارالحکومت اس کا کولمبو ہے۔ ایک زمانہ تھا جب پاکستان میں ریڈیو سیلون جو ہے وہ بہت مشہور تھا۔ ریڈیو سیلون پہ پاکستان کے بھی بہت سارے آرٹسٹ کام کرتے تھے۔ ہماری جو ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کی اور ریڈیو کی بہت ہی معروف نیوز کاسٹر ثریا شہاب ریڈیو سیلون سے خبریں پڑھتی تھی۔ وہاں سے اردو نغموں کی وجہ سے اور انڈین نغموں کی وجہ سے ریڈیو سیلون پاکستان میں بہت مشہور تھا۔ ترقی پذیر ممالک میں سیلون جو ہے، یہ سری لنکا جو ہے، سری لنکا کے بے شمار نام ہیں، لیکن اس میں ایک سیلون بھی اور لنکا کے نام سے بھی بہت شروع ہوا۔ گھر کا بیدی لنکا ڈھائی بھی اسی سے نکلا ہے۔ شرح تعلیم اس کی 92.5 ہے، 92.5% ہے، جو کہ ترقی پذیر ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ اور 92% میں بھی جو کمپیوٹر جاننے والے لوگ ہیں وہ 98% ہیں۔ 98% لوگ جو ہیں وہ کمپیوٹر جانتے ہیں۔ سری لنکا کا قومی کھیل جو ہے والی بال ہے۔ کرکٹ بھی بہت مشہور ہے، اور ہمارے ہاں سری لنکا چائے کی وجہ سے مشہور ہے۔ نہ صرف ہمارے ہاں، دنیا بھر میں سری لنکا چائے کی وجہ سے مشہور ہے۔ 1800 کے بالکل آغاز میں یہاں برطانیہ ہی کے ایک شخص نے یہاں چائے متعارف کرائی تھی، باہر سے پودے لا کر یہاں اگائے گئے، اور آج دنیا بھر میں چائے کے نام سے یہ جو ہے مشہور ہے۔ اوکے، آج ایک اور بین الاقوامی دن ہے جی، اور بین الاقوامی دن کے حوالے سے میں آپ سے عرض کروں کہ 4 فروری کو بین الاقوامی طور پر کینسر ڈے جو ہے وہ منایا جاتا ہے۔ اس دن کینسر کے حوالے سے پروگرام ترتیب دیے جاتے ہیں، لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ کینسر ہے کیا، اور عام افراد تک ایک جنرل نالج جو ہے اس کی آگاہی جو ہے وہ فراہم کی جاتی ہے۔ بہت سارے مت مشہور ہیں کینسر کے حوالے سے۔ خیال کیا جاتا کہ یہ محض ایک صحت کا مسئلہ ہے، یہ درست نہیں ہے، بلکہ کینسر محض ایک صحت کا ایشو نہیں ہے، اس کے پیچھے سماجی، معاشی ترقی، انسانی حقوق کے حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ بھی بہت افیکٹو اور مؤثر نظر آتی ہیں۔ تقریباً 47 ملین جو کیسز ہیں مختلف ترقی پذیر ممالک میں ہوتے ہیں، اور اس میں سے بھی جو ہے وہ 57% اموات جو ہیں وہ ترقی پذیر ممالک میں ہو رہی ہوتی ہیں، جس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ ترقی یافتہ ممالک میں یہ بیماری جو ہے کم ہے، یا ترقی یافتہ لوگوں کی بیماری نہیں ہے۔ اور یہ بھی تصور کیا جاتا ہے کہ کیسز جو ہے وہ موت کا دوسرا نام ہے، بلکہ اگر دیکھا جائے تو اگر شروع ہی سے کینسر کی تحقیق ہو جائے، پتہ چل جائے، تو اس کا ٹریٹمنٹ اور اس کا علاج جو ہے وہ ممکن ہو جاتا ہے، لیکن اگر لیٹ ہو جائے تو پھر ہو سکتا ہے کہ اس میں مسائل زیادہ ہوں۔ امریکہ میں 12 ملین افراد جو ہیں وہ کینسر کے ساتھ زندگی جو ہے وہ گزار رہے ہیں، اور بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ 12 ملین افراد کو وہاں کینسر ہے، اور چونکہ ان کو علاج کی سہولتیں میسر ہیں تو اس لیے بہتر زندگی گزار رہے ہیں۔ اس طرح سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جی کینسر تو بس میری قسمت تھی، یا میں کیا کروں۔ یہ قسمت نہیں ہے، اس قسمت کو آپ اچھا کر سکتے ہیں، اور کینسر کا چونکہ علاج ممکن ہے تو اس لیے اس کو ایک نفسیاتی اثر کے طور پر بھی نہیں لینا چاہیے، آخری دم تک جدوجہد جو ہے وہ کرنی چاہیے۔ تمباکو اس وقت جو ہے وہ کینسر کا سب سے بڑی وجہ بن رہا ہے۔ تمباکو نوشی سے پرہیز کیجیے، اور سگریٹ پینے والوں کے پاس بیٹھنے سے بھی پرہیز کیجیے۔ اپنا خیال کیجیے، دوسروں کا بھی خیال کیجیے۔ آج